أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلیم الحکیم وَأْمُرْ اور حکم کیجیے اہلَ کا اپنے اہل و عیال کو بالصلاۃ نماز کا وَاسْتَبِرْ اور خود بھی پابند رہو علیہا اس کے لا نسألک ہم نہیں مانگتے تم سے رزق نحن بلکہ ہم تو نرزقک تم کو رزق دیتے ہیں والعاقبۃ اور بہتر انجام للتقوی تقوی سے ہے یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر کسی کے پاس دولت کے انبار ہیں تو اس کی طرف للچائی ہوئی اور قابل رشک نگاہوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں جس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے اور آخرت کی فکر ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر نماز کو ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر۔ جس قدر تمہارا تعلق نماز کے ساتھ ہوگا تو یہ نماز انسان کی آخرت کے اعتبار سے تربیت کرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اپنی اولاد کو کہ جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو ضروری مار دو، کیونکہ یہ مار ان کو دوزخ کی سزا سے بچائے گی۔ یہاں پر بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ امر اعلیٰ کا کہ اپنے اہل و عیال کو حکم دے صلاح نماز پڑھنے کا، کہ نماز کی پابندی کرو، گھر کے اندر اپنی زوجہ کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، واستبر علیہا اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ آخرت کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ اور بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہو گیا تو وہ اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز اس کے حق میں آخرت میں نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی، بلکہ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور شداد کے ساتھ ہوگا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اپنے ذمے نہیں لی ہے، چاہے گا تو بخش دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک بلکہ ہم نے تمہیں رزق دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے لیے نماز پڑھنے کے راستے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ اس کی کمائی بھی ہوتی ہے، کمائی کے اندر لگا ہوتا ہے کہ اس سے نماز رہ جاتی ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر اگر 2 حکم تمہاری طرف متوجہ ہو گئے کہ وقت ایک ہے، اس وقت آپ
نے نماز بھی پڑھنی اور کمانا بھی ہے، تو علماء نے یہ نقطہ سمجھا ہے کہ کمانے کو چھوڑ دو، نماز پڑھو۔ اللہ رب العالمین کا تم سے مطالبہ عبادت کا ہے، نماز کا ہے، باقی تمہیں رزق دینا تو یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو جو نماز کا مستحب وقت آ گیا اس وقت کام کو چھوڑ دو، اس وقت تم نماز کو ادا کرو، باقی رزق کی ذمہ داری تمہاری اللہ نے لے رکھی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جب تم اخلاص کے ساتھ بندگی کرو گے، اطاعت کرو گے، آخرت کی فکر کرو گے، تو انشاءاللہ بنیادی ضروریات انتہائی آسانی سے اللہ تعالیٰ تمہاری پوری کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ دنیا کے آقا تو وہ ہوتے ہیں جو غلام سے کمائی کرواتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تم سے کمائی نہیں کرواتا۔ لا نسألک رزق، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو تم کو رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو رزق دیتے ہو، تو پتھروں کے اندر کیڑے کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر ہر کسی کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ تمہیں یہ تعلیم دی گئی نماز ادا کرو، تو لوگوں یہ بات یاد رکھ لو کہ نماز سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ، اور بہتر انجام، لِلتَّقْوَىٰ، تقویٰ سے ہے۔ نماز پڑھنے سے تمہیں تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ کی وجہ سے تمہارا انجام بہتر ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری آخرت بنے گی، دنیا بھی تمہاری سنورے گی۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تقویٰ در حقیقت دل کے اندر اللہ کی ایک محبت کا نام ہے، جس سے نیکیاں آسان ہوتی ہیں، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، صبح کی نماز آسان ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ تقویٰ در حقیقت دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ایک ڈر کا نام ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسرے سے برتر ہو سکتا ہے تو میں اس تقویٰ کی بنیاد پر۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کی محبت کا نام، دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ایک ڈر کا نام، کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا ہو نہ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہر وقت اللہ کی طرف انسان کا دھیان۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے کہ تقویٰ کے اندر بچنے کا مفہوم پہلے ہوتا ہے۔ متقی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو دو کام کرتا ہے، نمبر ایک، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ اس کو کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے کرنے کا حکم دیا، یہ کرنا تقویٰ کہلاتا ہے، عبادت کہلاتا ہے۔ اور کچھ کام اللہ نے منع کیا ہے، ان سے منع ہونے والا متقی ہوگا، تو آخرت کے اندر جو بہتر انجام ملنے والا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا یاتینا، یہ شخص ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا بے آیا کوئی نشانی میرے رب، اپنے رب کی طرف سے۔ لوگوں کا ایک یہ بات ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی معجزہ آ جائے، یہ معجزہ ہمارے سامنے کیوں پیش نہیں کرتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں یہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ نکال دے گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ حق نبی ایمان لیں گے، یا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو بیچ سے ہٹا دے تاکہ ہمارے راستے شارٹ کٹ ہو جائیں، تو جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ وگرنہ معجزات تو بہت سارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید عظیم الشان ہے۔ اولم تأتم، کیا نہیں آ گیا ہے ان کے پاس، بینۃ، واضح بیان، ما ان تمام تر تعلیمات کا فی الصحف الاولیٰ، جو پہلے کتابوں کے اندر تعلیمات موجود ہیں، تو یہ قرآن تو ان تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہ قرآن تو ایک معجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کے اندر تو اللہ رب العالمین نے پہلی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دی جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیا یہ بیان ان کے پاس نہیں آ گیا ہے کہ پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آخر کے اندر ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، لیکن اگر یہ غور و فکر کریں تو یہ حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا غور کریں قرآن کے اوپر تو ان کا دل گواہی دے گا کہ یہی حق کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان کا دل گواہی دینا شروع کر دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا، تو اس کا پہلا جملہ یہی تھا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ سچ بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو عام بندے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور یہ نبی کی حقانیت کی پر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اور معجزہ جس وقت ایک نبی چاہے لوگوں کے سامنے پیش کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معجزے کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ سے یہ صادر ہوتا ہے۔ ہر دور کے اندر جب بھی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا تو دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزات دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا تھا، تو ان کو اس حساب سے معجزات دیے کہ ڈنڈا پھینکتے تھے تو وہ عصا، جب پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا، ڈاکٹری کا دور تھا، تو مادر ذات اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھینا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، جو ڈاکٹروں کے ہاں جو مرض لا علاج ہو جاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ مردے کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اس کو بھی کہہ دیتے تھے کم باذن اللہ، تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شاعری کا دور تھا، تو اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عنایت کر دی گئی، اور پھر لوگوں کو چیلنج بھی کیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، انسان نے نازل کیا، تو تم بھی انسان ذرا اس کی طرح کی کتاب بنا کر پیش کر دو۔ نہ کر سکے، کہا گیا 10 صورتیں لے آؤ، نہ کر سکے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جس کی طرح کی ایک صورت لے آؤ جو 3 آیات پر مشتمل ہو، نہ کر سکے، تو پھر بتلایا کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین کی کتاب تسلیم کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَمر، اور حکم کیجیے، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کی ادائیگی کا، وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی پابند رہو، علیہا، اس پر، لا نسألک، ہم نہیں مانگتے تم سے رزق، نحن، بلکہ ہم تو نرزقک، تم کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ، اور بہتر انجام، للتقوی، تقوی سے ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یاتینا، لے آتا یہ شخص ہمارے پاس، بآیۃ، کوئی معجزہ، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، اولم یاتہم، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس، بینۃ، واضح بیان، ما، ان تمام تعلیمات کا جو فی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔